میرا نام محمد انس فیضی ہے. میں بڑا معمولی سا شاعر ہوں جو طنز و مزاح میں شاعری کرتا ہوں. جشن ادب سے وابستہ ہوں. تو یہاں اسٹیج پر آپ مجھے دیکھتے ہیں الگ الگ موقعوں پر. تو زندگی میں جو کردار ادا کرنے کے لیے زندگی کہتی ہے میں اسے ادا کرنے کی ایک کوشش کرتا ہوں. میرا تعلق دلی سے ہے اور اس محلے سے جس محلے سے غالب کا تعلق تھا, داغ کا تعلق تھا, ذوق کا تعلق تھا, مومن کا تعلق تھا, حکیم اجمل خان کا تعلق تھا. وہ محلہ جو تحریک آزادی کے وقت جب مجاہدین آزادی جو ہیں فریڈم فائٹر ہیں ان محلوں میں میٹنگز کرتے تھے. تو میں بلی ماران کا رہنے والا ہوں, دلی شہر کا رہنے والا ہوں. یہ سفر کرنا آسان نہیں ہے اور جشن ادب کا جو کلچرل کارواں ہے ہندوستان کے مختلف شہروں میں ہوتا ہوا آج حیدرآباد آیا ہے. سچائی یہ ہے کہ ہماری ٹیم کو بھی انتظار تھا کہ ہم حیدرآباد پہنچیں. حیدرآباد کئی لحاظ سے بہت اہم سرزمین ہے, اس تعلق سے بھی کہ 1720 میں یہیں سے ولی دکنی کا کلام جو ہے دلی پہنچا تھا اور وہاں دلی کے شعراء نے اس زبان میں شاعری کرنے کا ارادہ کیا یا یہ یقین پیدا ہوا اس میں کہ اس زبان میں بھی شاعری کی جا سکتی ہے. تو زبان کے تعلق سے, تہذیب کے تعلق سے, ثقافت کے تعلق سے حیدرآباد پورے ہندوستان میں ممتاز ہے. تو اب سوال یہ کلچرل کارواں جو ہے اسے ایک شہر سے دوسرے شہر لے کے جانا بھی آسان نہیں ہے. تو ہماری کوشش ہے, خاص کر ہمارے جو فاؤنڈر ہیں کنور رنجیت سنگھ چوہان صاحب, ان کی یہ کوشش ہے کہ ہندوستان کے الگ الگ خطوں میں ہندوستان کی نمائندگی کی جائے. یعنی کہ کوئی صاحب بہار سے ہیں, کوئی صاحب بنگال سے ہیں, کوئی کشمیر سے ہیں, ان سبھی آرٹسٹوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور ان کو ہندوستان کے الگ الگ شہروں تک پہنچایا جائے. اور جب آپ حیدرآباد میں آئیں تو حیدرآباد کے جو شاعر ہیں, حیدرآباد کا جو کلچر ہے اس کی نمائندگی بھی اسٹیج پر ہو. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں نظر آئی ہوں گی اسٹیج پر. تو بس دیکھیے, کوشش ہے اور اس کوشش میں ہم کتنا کامیاب ہو پاتے ہیں کتنا نہیں یہ تو آپ لوگ بتائیں گے, آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ہماری ٹیم, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, بہت ایمانداری کے ساتھ, چاہے وہ اردو زبان ہو, ہندی زبان ہو یا ہندوستان کی مختلف زبانیں ہوں, ان سب کو پروموٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہم سمجھتے ہیں. لوگوں تک پہنچانا یا ان کا حق ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. حیدرآباد کا ریسپانس تو بہت ایموشنل کرنے والا ہے. مطلب جس طریقے سے یوتھ ہے اندر سارا موجود, اور یوتھ نے جس طریقے سے اپنی موجودگی کا احساس کرایا, جس طریقے سے وہ ریسپانس کر رہے ہیں. دیکھیے, بڑی باریک بات آپ کو بتا رہا ہوں. کل ودیا شاہ صاحبہ نے پرفارم کیا کلاسیکل اور غزل گائیکی. آپ کو حیرانی ہوگی کہ جس طریقے سے انہوں نے پاپولر نمبر سنے اسی ایمانداری کے ساتھ کلاسیکل موسیقی یعنی شاستری سنگیت کو بھی اسی طریقے سے سنا. ورنہ مجھے یہ لگ رہا تھا حیدرآباد میں ہم اردو یونیورسٹی کے اندر ہیں تو شاعری کا دور ہوگا, موسیقی کا بھی ہوگا, پاپولر نمبر سنیں گے. وہ شاستری سنگیت کو نہ صرف سن رہے تھے بلکہ اپنے موبائل میں ریکارڈ کر رہے تھے. موبائل میں ریکارڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے پورے ہندوستان کے لیے کہ آج کا جو یوتھ ہے, جو ہماری سنسکرتی ہے, ہماری موسیقی ہے, ہماری زبان ہے, اس کا تحفظ کرنا جانتا ہے. شاستری سنگیت کو جس طریقے سے حیدرآباد کے بچوں نے سنا وہ حیران کرنے والا تھا. تو بہت بہت خاص خوشی کا احساس ہے. آپ مستقبل میں اردو کو کہاں دیکھتے ہیں, اردو اور ہندی کا اس ملن کو, آپ اس تہذیب کو کہاں تک, موجودہ جو حالات میں اس میں جو ہے اس محبت کی زبانوں کو کہاں تک پروان چڑھتے دیکھتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے, پہلے تو یہ غلط فہمی لوگ دور کر لیں کہ اردو اور ہندی دو مختلف زبانیں ہیں. ہاں, جب ہم لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ فرق آ جاتا ہے. ہندی جو ہے وہ شاید سنسکرت کی طرف آگے بڑھ جاتی ہے, اردو فارسی اور عربی آمیز بھی ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم عوامی سطح پر بات چیت کی بات کرتے ہیں, عوامی بول چال کی بات کرتے ہیں, تو اردو اور ہندی میں کسی طرح کا کوئی فرق
نہیں رہتا. پروفیسر گیان چند جین جو بڑے ماہر لسانیات رہے ہیں ہندوستان کے, انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی 2 زبانیں آپس میں اتنا نہیں ملتی جتنا اردو اور ہندی ملتی ہے. یعنی جب تک ہندی سلامت تب تک اردو سلامت, جب تک اردو سلامت تب تک ہندی سلامت. یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ زبانیں مر جاتی ہیں. مجھے نہیں لگتا زبانیں مرتی ہیں, زبانیں مر ہی نہیں سکتی. تو اردو بھی ہندی بھی ہندوستان کی 2 اہم زبانیں ہیں اور ہمیں ان سے محبت کرنی چاہیے. بحیثیت ہندوستانی ہمیں اپنی ہر زبان سے محبت کرنی چاہیے, اور جتنی زبانیں ہم سیکھ سکتے ہیں اتنا ہمارے لیے بہتر ہے. تو میں تو ہمیشہ خوش آئند رہا ہوں اردو کے لیے, ہندی کے لیے, اور آج آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں زبانوں کا پوری دنیا میں بول بالا ہے, ڈنکا بج رہا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر خراب کنٹینٹ آپ کو نظر نہ آئے تو اچھے کنٹینٹ کو فالو کریں. تو اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ HRTV کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ اچھا کنٹینٹ لوگوں تک پہنچے. شکریہ.